جہالنا ہر طرف جہالت چھا چکی ہے، اور جہالت کی انتہا یہ ہے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، لوگ اپنی ماؤں کا سر بازار سودا کر رہے ہیں، لوگ اپنے باپ کی بولی لگا رہے ہیں۔ حضور کے میلاد سے پہلے یہ جہالتیں تھیں، بچیاں دفن، ماں کو بیچ دینا، باپ سر بازار بولی لگانا ہے کہ جو میرے باپ کو خرید لے، وہ بوڑھا ضعیف باپ جو کسی کام کا نہیں رہا، کون ہے جو اسے سستے دام کو خرید لے؟ یہ ہوتا تھا حضور کے میلاد سے۔ جب حضور آئے جس بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا وہ رحمت بن گیا۔ حضور آئے جس ماں کو سر بازار بیچا جاتا تھا اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ حضور کا میلاد ہوا جس باپ کو سر بازار بیچا جاتا تھا، بولیاں لگائی جاتی، وہ باپ جنت کا دروازہ بن گیا۔ یہ سب کچھ بنا تو حضور کے میلاد کا صدقہ، بیٹی رحمت ہے تو حضور کے میلاد کا صدقہ، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے تو حضور کے میلاد کا صدقہ، باپ جنت کا دروازہ ہے تو حضور کے میلاد کا صدقہ۔ آج کے میلاد کون منائے گا؟ ہر لوگ بیٹی میلاد منائے گی جس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، حضور کا میلاد ہوا وہ رحمت بن گئی۔ ہر لوگ ماں میلاد منائے گی جس کو سر بازار بیچا جاتا تھا، حضور کا میلاد ہوا تو وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ ہر لوگ میلاد منائے گا، ارے جس کی گولیاں لگائی جاتی تھی، حضور کا میلاد ہوا تو باپ جنت کا دروازہ بن گیا۔ یہ میلاد وہ منائیں گے جن پہ کرم، جنہوں میں سجے کرم کا انکار کرم ہے، جیسے احسان کا انکار کرم وہ جان پہاڑ جتنے مرضی جانے۔ حضور کا میلاد ہر عاشق رسول منائے گا، جڑا سردا جسال مردا جمال ہر گھر میں حضور کا ذکر سجے۔ حضرت محترم جی کسی میلاد مناتے ہوئے کہ حضور نے منایا، صحابہ نے منایا، انہوں نے کوئی نہیں منایا، کسی نے بھی اپنے کل کی نام نبی مدت کٹ گئی ہے، اعتراضات کرتے ہیں لوگ کہ انہوں نے منائی کوئی نہیں۔ تو میں کیا چاہتا ہوں حضور کی گل کرتے ہیں، حضور کا میلاد کا کوئی رب نے منایا ہے، میلاد کا جلسہ رب نے کرایا ہے، میلاد کی محفل رب نے کروائی ہے۔ ہاں جی کتنے لکھی ہے؟ میں کہ قرآن میں لکھی ہے۔ حضرت محترم دنیا بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے کروائے، 2 محفلیں کروائیاں، 2 محفلیں۔ حضرت آدم کو دنیا تک نہیں بھیجا، 2 محفلیں اللہ نے پہلے کروائی۔ ایک محفل توحید کا جلسہ، اللہ نے اپنی وحدانیت کا جلسہ رکھا، توحید کا جلسہ رکھا، اپنی ربوبیت کا جلسہ رکھا۔ دوسرا جلسہ میلاد مصطفیٰ کا جلسہ رسالت، میلاد مصطفیٰ کا وہ جلسہ۔ اور میں 2 جلسے قرآن سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 یہ جلسہ توحید ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ یہ ہے جلسہ توحید۔ اللہ نے فرمایا جبریل وَإِذْ محبوب تمہاری آنا جب میں توحید کا جلسہ کیا گویا کہ حضور سارا پتہ ہے۔ فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا جلسہ کرنا ہے، محفل کرنی ہے، سارا روحاں اکٹھیاں کر، سارا روحاں بلا لے۔ حضرت جبریل سارا روحاں مقام ارواح کے سارا روحاں
والے انبیاء اولیاء اسی بھی سارے اولیاء کو منن والے پھر اولیاء دے منکر میلاد کو منن والے میلاد دے منکر سارے دی روح جمع ہو گئیاں جدو اس مقام کو سارے نے روح جمع کیتیاں تے پھر اللہ نے اپنی توحید بیان کی اللہ نے اپنی ربوبیت بیان کی اللہ نے اپنی شان بیان کی پھر اللہ نے فرمایا اپنی شان بیان کی فرمایا الستو بربکم کہ میں تہاڈا رب نہیں میں تہاڈا رب نہیں جیسا توحید ہو گیا اے اللہ نے فرمایا واشہدوا علی انفسکم تسی اپنی اپنی جاناں دے گواہ بھی بنو اگر تسی گواہ بھی بنو اس بات دے اپنی اپنی جاناں دے گواہ الستو بربکم کہ میں تہاڈا رب نہیں بلا سارے بھائیا کے زبان بولے کیوں نہیں بولا تو ہی ساڈا سارے موجود سن تو ہی ساڈا رب یہ جلسہ توحید کا اللہ نے سورۃ اعراف آیت نمبر 172 پہ بھی ارشاد فرمایا کدوں ہے جب حضرت آدم دنیا دے میں پھر تھوڑا وقت گزرا اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا ایک اور جلسہ ایک اور محفل کرنی ہے جاؤ اللہ کے محترم اینو اللہ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 دو آیتوں کے وچ ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ اللہ نے ایک جلسہ حضور دے ملاد کیا اللہ نے فرمایا اے محبوب وہ بھی وقت تو ابھی یاد ہے جب تہاڈا ملاد دا ذکر کیتا ہے میں جلسہ سجایا میں محفل سجائی جبریل جی مولا جا آج پھر محفل کرنی ہے تو بلا کے لایا ہوا یا اللہ ساریاں لے آواں فرمایا نہیں او میری ربوبیت کا جلسہ ہے توحید کا جلسہ ہے اس واسطے سارا بلایا ہے خاص 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 ہوا یا اللہ تیریاں فرمایا صرف نبیاں لیا ہوا اللہ توحید کا جلسہ ہے تو سارا بلا لیا رسالت کا جلسہ ہے میلاد کا جلسہ ہوا کہ خاص خاص کیوں آواز قدرت آئی توحید کا جلسہ آیا ٹھیک ہے میں بلا لیا کہیں من مان لیا بعد میں جا کے کہیں پھر گئے انکار کر گئے رسالت کے جلسے سے صرف میں خاص تے بڑے خاص تے پیارے اس واسطے بلایا تاکہ من منظور نہیں اچھے آگے میلاد کے جلسے سے اقرار کر کہ پھر دنیا میں جا کے اپنے کتنے لکھے میلاد مینو منظور نہیں اچھے آگے پہ انکار کرے دنیا جا کے مصطفیٰ کے میلاد کا انکار کرے اس واسطے مصطفیٰ کے میلاد کے جلسے سے میں بڑے خاص خاص چنے ہوئے وہ نبیاں کی میں آقا صدقہ میثاق النبیین نبیاں کو وعدہ لیا میلاد مصطفیٰ دا نبیاں کو وعدہ لیا نبیاں کو وعدہ لیا توجہ کریا جائے عقیدہ بھی سمجھو جائے کوئی معاذ اللہ کہنے لگ پہ نے جی 40 سال تو بعد نبوت ملی سی معاذ اللہ سنما معاذ اللہ میرے مصطفیٰ جو بھی نبی سے لگو آدم میں چیز پانی میں لگنے آنے ایتھے آئے تک رسیدے کہ اللہ نے نبیاں کو وعدہ لیا یہ دنیا نہیں بنی آدم کو دنیا سے نہیں بھیجیا آدم کا خود پتلا تیار نہیں کیتا رب فرماتا میں نبیاں کو وعدہ لیا پتہ چلیا یہ آدم کو دنیا سے نہیں بھیجیا نبی پہلے نبی سے
جنہاں کو اللہ نے نبوت دینی ہے پہلے ہی نبی بنائے گئے. ہاں اے نہیں کوئی کیا سرائی دنیا کے آئے تو پھر نبی بنے اور ہم 40 سال کے بعد نبوت نہیں. نا نبی پیدا ہو پہلے ہی نبی ہوتا ہے. نبی عالم والد نبی ہے. حضرات محترم لفظ میں نبیوں کو بعد آیا نبیوں کو واپس لیا اس چیز کا لما اتیتکم میں تو من کتاب کا حکمہ کتاب بھی دیاں گا حکمت بھی دیاں گا کتاب بھی دیاں گا حکمت بھی دیاں گا ثم جاءکم پھر تواڈے کول آوے گا آمد ہوے گی ملاد ہوے گا رسول میرے پیارے رسول. ذکر اللہ کدوں کر رہے ہیں جدو آدم دنیا تے نہیں بھیجی اللہ کو میلاد مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. حضرات محترم میلاد کا جلسہ چلتا ہے اور اس سے آیا پہلے یہ حضور نہیں آیا میں سما جا پھر وہ آوے گا پھر ان کا میلاد ہوئے گا یہ جلسہ کرنے پتہ چلیا حضور دے میلاد کی محفل کرنا حضور دے میلاد دے تذکرے کرنا حضور دے شانہ پڑھنا اللہ کی سنت. حضرات محترم فرمایا مصدق لما معکم اور تمہاری تصدیق کرے گا لا تؤمنون تسی خود تے ایمان لے کے آنا ہے اللہ نبیوں فرمایا ہوتا کلمہ پڑھنا ہے ولا تنصرن خودی مدد بھی کرنی ہے اللہ فرما رہے ہیں نبیوں کی مدد بھی کرنی ہے. اعلیٰ اقررتم واخذتم علی ذلک اسری میں بڑی بھاری ذمہ داری سے اقرار کرتے ہو بڑی بھاری ذمہ داری ہے. قالوا اقررنا سارے انبیاء بولے یا اللہ اسی اقرار کرتے ہیں اسی اقرار کرنے ہیں. قالا فاشهدوا فرمایا کسی ایک دوسرے سے گواہ بن جاؤ. جلسہ توحید ہے فرمایا کسی اپنی جانہ نے گواہ بن جاؤ یا ایک دوسرے سے گواہ بن جاؤ. پھر فرمایا فاشهدوا ایک دوسرے سے گواہ بن جاؤ. فرمایا وانا معکم من الشاہدین اور میں بھی تو اپنا گواہ. جلسہ توحید بھی فرمایا کہ اللہ گواہ ہے. جلسہ رسالت مصطفیٰ کے دیدار کے ذکر اللہ نے فرمایا میں بھی گواہ. مصطفیٰ کے میلاد کے گواہ ضرور رب ہے. اللہ فرمایا میں بھی گواہ آئے کسی کے میلاد ہوا میں بھی گواہ آئے. فرمایا فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. اور جڑا میلاد مصطفیٰ پھر جائے ذکر میلاد مصطفیٰ پھرے وہ فاسق وہ بڑا بڑا فاسق بڑا بڑا فاسق. حضرت محترم اللہ واضح طور پہ اس سے فتحی قرآن کے وچ میلاد کا ذکر سبحان اللہ کتنے لکھے ہے سورۃ آل عمران کے 81 نمبر آیت میں حضور کا میلاد یہ محفل ہے جیسا ساریاں روحاں اکٹھیاں کر کے اللہ نے ذکر یا جو ہی طریقہ کار ہے بندے اکٹھیاں کر کے انہاں وچ حضور دے میلاد کے تذکرے کرنے حضور دی شانہ بیان کرنے اے میلاد اے میلاد. حضرت محترم یہ میلاد کرنا خود رب کی سنت ہے. سب سے پہلا میلاد رب ہے. حضرت محترم جبریل نے روح اکٹھیاں کر دیا. جبریل بندے اکٹھے ہو گئے روح اکٹھیاں ہو گئی. اللہ نے فرمایا میں تواڈے کولوں وعدہ لیا نبیاں کولوں وعدہ لیا فرمایا کتاب بھی دیاں گا حکمت بھی دیاں گا. ثم جاءکم پھر تواڈے کول رسول آوے گا پھر تواڈے کول رسول آوے گا. فرمایا لا تؤمنون تسی او دے تے ایمان لے کے آنا ہے او دے تے ایمان لے کے آنا ہے. اے آدم توانوں میں کتاب دیاں گا حکمت دیاں گا تسی دنیا تے جا کے میرا ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ. ہر طرف تو صدا آئے گی آدم رسول اللہ کلمہ آدم تیرا ہوئے گا. اے نوح تو دنیا تے جائے گا کلمہ اے ہوئے گا لا الہ الا اللہ
نوح رسول اللہ، اے ابراہیم تو دنیا تے جائے گا کلمہ اے ہوئے گا لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ، اے موسیٰ تو دنیا تے جائے گا کلمہ اے ہوئے گا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، تسی اپنے اپنے کلمے لے کے جاؤ گے، لیکن ثم جاءکم، پھر مصطفیٰ دا میلاد ہوئے گا، میرے حبیب دا میلاد ہوئے گا، پھر رسول دا میلاد ہوئے گا، جب وہ شانہ والا خاتم المرسلین آ جائے، پھر آدم تو آدھی شریعت منسوخ، آدم تو عشادت، لوگ تو آدھے کلمے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن سارے اتاس دیو، جب وہ آ جائے، نہ آدم رسول اللہ دا کلمہ، نہ عیسیٰ رسول اللہ دا کلمہ، نہ موسیٰ رسول اللہ دا کلمہ، بلکہ انبیاء تسی بھی پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول شریعت مصطفیٰ دی، پھر چلے گی شریعت مصطفیٰ دی، وہ تمہاری تصدیق کرے گا، مصدق کلی ماں، تو آڈے ساریاں دی تصدیق کرے گا، مصدق کلی ماں، تو آڈی نبینا دی تصدیق کرے گا، رسولہ دی تصدیق کرے گا، رسولہ دی تصدیق کرے گا، مصطفیٰ آئے انہاں انبیاء دی تصدیق کی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء حضور نے تصدیق فرمائی، جنہ جنہ دی حضور تصدیق فرمائی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول، وہ انبیاء رسول جنہ دی حضور تصدیق نہیں کے ساتھ کرائی، وہ کدے نبی نہیں ہو سکتا، نہ مسلمہ قذاب دی حضور تصدیق کی تھی، نہ قادیانیہ دی تصدیق کی تھی، جنہیں آج فتنے اٹھنے لگے نبوت کا دعویٰ کر لینے، نہ اونا دی تصدیق کی تھی، اے سارے قذاب نے، کیونکہ جنہ دی تصدیق حضور کرن نبی تے ہوئی ہے، رسول تے ہوئی ہے۔ حضرات محترم، قرآن دا واضح طور پہ فیصلہ آ گیا، قادیانی دی تصدیق تے نہیں حضور نے کی تھی، پھر نہیں نبی ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، قذاب ہے، نبی ہوئے تو پھر لیٹرین چ مرے، انج بھی کدے ہویا، نبی ہوئے تو عیبدار ہوئے، کانا ہوئے، انج بھی کدے ہویا۔ حضرات محترم، فرمایا گواہ بن جاؤ نا، کدے گواہ؟ حضور دے میلاد دے، حضور دے میلاد دے، اللہ نے میلاد دا ذکر فرمایا۔ حضرات محترم، میلاد دا ذکر فرمایا، گواہ انہوں نے بنایا، کہ فرمایا میں تواڈے تے گواہ ہاں، اللہ خود گواہ میلاد مصطفیٰ دا، اللہ خود گواہ میلاد مصطفیٰ دا۔ حضرات محترم، میلاد مصطفیٰ کرنا رب دی سنت ہے۔ حضرات محترم، فرمایا لا تؤمنن ولا لا تؤمنن به ولا تنصرن، اے اللہ نافیہ نہیں، یہ تاکید والے، تاکید والا، فرمایا خود تے ضرور ضرور ایمان لے کے آنا، ضرور ضرور ایمان لے کے آنا۔ اللہ انبیاء سے فرماتا ہے ولا تنصرن بھی، او دیتے جناب او دی ضرور ضرور مدد کرنا، اچھا ایمان ضرور لے کے آنا، مدد ضرور کرنا، ایمان ضرور لے کے آنا۔ میں نے یہ دسو تسی ایمان کون لے کے آتا ہے؟ جڑا بندہ زندہ ہوئے، اسی کدے ویکھیا ہوئے جناب کو بندہ مر گیا، مرنے تو بعد اٹھ کے بیٹھ جا کے نہ میں ایمان لے کے آؤں، ایمان لے کے آؤں، وہ مر گیا بول ہی نہیں سکتا، جڑا مر کے مٹی چ مل جائے وہ تو ایمان نہیں لے آ سکتا، وہ دے معاملہ پھر رب دے ہاں۔ اللہ انبیاء نے فرمایا ایمان لے کے آؤنا، کہ اللہ نے نہیں پتا جدو حضور کا میلاد میں کرنا ہے، آدم نہیں ہونے، موسیٰ نہیں ہونے، ابراہیم نہیں ہونے، نوح نہیں ہونے، یوسف نہیں ہونے، عیسیٰ نہیں ہونے، اللہ نے نہیں پتا ہے، پتا سی۔ حضرت محترم کا مطلب یہ ہے انبیاء زندہ ہیں، سارے نبی زندہ ہیں، اس واسطے وہ مردے ایمان نہیں لے کے آمدے۔ اللہ نے فرمایا ثم جاءکم، میں
نبی بھیجا گا پھر ایمان لے کے آنا. اس کا مطلب ہے انبیاء زندہ ہیں، رسول زندہ ہیں. صرف ساڈے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آدم تو لے کے جتنے بھی رسول حضرت عیسیٰ تک حضور سمیت جتنے بھی آئے سارے کے سارے زندہ ہیں، سب زندہ ہیں. پھر میں ولا تنصرنا، وہ ضرور انہاں دی مدد کرنا، ضرور انہاں دی مدد. ہاں جی تسی تے مردے کو لے جاندے ہو، جڑا مر گیا ہو معاذ اللہ مدد نہیں کر سکتا، انہاں کتھوں مدد کرنی ہے؟ شرک کردے ہو. اللہ فرما رہے ہیں نبیو میرے حبیب دی مدد کرنا. نبیو کلو نفس ذائقۃ الموت تک سارے انبیاء تقریباً دنیا کو چلے گئے، حضرت عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لے گئے. نبیوں مدد کرنا، کلو نفس ذائقۃ الموت تک حضور دے وصال سارے انبیاء دے وصال تو بعد مصطفیٰ آئے تے پھر مصطفیٰ دی مدد جے وہ مر گئے نے مٹی ہو گئے نا تے پھر مدد کس طرح کریں گے؟ جڑے آج کہتے جی وہ مر گئے تے مٹی ہو گیا انہاں مدد کتوں کرنی ہے؟ ہاں یہ عقیدہ اللہ نے سانو قرآن میں دیتا، یہ عقیدہ دیتا قرآن دے وچ کہ جڑے اللہ والے ہوندے نا بعد از مثال بھی مدد کرتے. تسی نمازاں 5 پڑھتے ہو، 5 نمازاں. اچھا معراج والی رات حضور کے کنیاں ملیاں ہی نمازاں 50 تے مدد کنے کیتی؟ مدد کنے کیتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کلو نفس ذائقۃ الموت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سال پا گئے، پھر مدد کی تھی. بعد از مثال قرآن کی آیت دس رہی ہے کہ جناب والا جو اللہ والے ہوتے ہیں بعد از مثال وہ اپنے بندیاں کی مدد کرتے ہیں. حضرت محترم یہ ذکر ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81. اللہ فرما رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کا جلسہ محفوظ کیا. عالم ارواح انبیاء دیا روحاں کٹھیاں کر کے میلاد کا جلسہ سب تو پہلا اللہ نے منایا. پھر تسی دس سکتے جی بھی آخر کتنے لکھے ہے جلسہ؟ کنہیں کیتا؟ صحابہ کیتا؟ حضور کیتا؟ اور فرمایا چھٹ ہے، فرمایا چھٹ ہے صحابہ دی گل ہے چھٹ تو اس کو بھی پیچھے چل حضور نے صحابہ دے بعد بھی چاہی. ایک جلسہ میلاد مصطفیٰ خود رب کیتا، خود رب کیتا، صحابہ بھی کیتا، حضور بھی کیتا. مسجد نبوی محفل میلاد کی سچی کیونکہ وقت نہیں پھر کتنے وقت سناواں گا. حضرت محترم سورہ آل عمران کون کون محفل میلاد کرے؟ آیت نمبر 164 اللہ فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بیت المومنہ تے بڑا بڑا احسان ہے. سبحان اللہ. جب احسان ہوئے تو دا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کوئی بندہ تھوڑا جہا احسان کر چنے اسی بڑو بڑھ کہنے تھینک یو، یا جڑے اسلامی بندے نے وہ کہنے جزاک اللہ، فوراً کو دینے ہیں انہوں دعاواں دینے ہیں. جے رب احسان کرے تو او دے شکر دے وچ بندے کٹھے ہو کے حضور دیاں شاناں پڑھن، حضور دیاں نعتاں پڑھن. یا اللہ تیرا بڑا بڑا احسان ہے دا رسول عظمتاں والا شاناں والا سانو دا. پھر فرمایا المؤمنین احسان تیرا اپنے کیتا مومناں تے، کافراں تے نہیں کیتا، بے ایماناں تے نہیں کیتا. اس واسطے میلاد اسی مومن ہی منانا. آؤ حضرات محترم اسی سونے دا میلاد منانے پر اس خالق و مالک دا دین نہیں دے سکتے جنہیں دے کے عقل شعور پیدا انسان کیتا. جے چاندہ تے کوئی جانور بنا چھڑتا. ذات رب نے بڑا احسان کیتا، لکھاں نعمتاں دتیاں پر اج جتایا نہیں. کرم تے کرم رحمان کیتا. واری آئی جدو محبوب دے بیچنے دی اللہ پاک نے صاف اعلان کیتا. بیچ کے رب نے محبوب اپنا رب کے اندر میں خاص مومنات احسان. احسان ساڑھے تو یہ سے تو خوشیاں منانی ہیں مانیاں. رب نے احسان جتایا مومنانوں، کافرانوں جتایا نہیں. پڑھ کے لے قرآن تنوں پتا چلے بے ایمانانوں دے خطاب رب نے فرمایا ہی نہیں.
اور خوشی دے کر جنوں ملے نعمت انہیں خوشی کی کرنی جنہیں کچھ پایا ہی نہیں سنیا ناز کریا کر اپنے مقدر دے تیرے جیا مقدر تے رب نے کسے اور کا بنایا ہی تیرے جا مقدر تے رب نے کسی اور کا بنایا ہی نہیں کیونکہ نعمت عظمہ ملی ہے سنیاں نو سنی تھان تھان خوشیاں منا رہے ہیں کتے چنیاں بازاراں چ لگ رہی ہیں کتے مسجداں خوب سجا رہے ہیں کتے مرچاں گلیاں چ لا کے تے انہاں نچدیاں مرچاں لا رہے ہیں رب نے جنہاں نو نوازیا ہے مصطفیٰ دا میلاد منا رہے ہیں رات محترم صحابہ میلاد منایا صحابہ ملایا میلاد ایک حدیث مبارکہ نسائی شریف سیاستہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5432 عن ابی سعید الخدری قال قال معاویہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على خلقة يعني من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا أجلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أتاني إني لم أستخلفكم تمهد لكم وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو روایت ہے حضرت ابو سعید نے فرمایا حضرت امیر معاویہ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہے نا صحابہ مسجد کے اندر بیٹھ کے حلقہ بنایا اکٹھے ہوئے نا جس طرح سے محفلیں ملاتے اکٹھے ہو جاتے ہیں اکٹھے ہو کے بیٹھ کے صحابہ تے حضور نے شانہ بیان کر دینا پہ اتنی دیر دے وچ حضور آ گئے حضور آ گئے فرمایا ما اجلسکم کیوں بیٹھے ہو تھے کٹھے ہو کے ایسے ہے سارے کٹھے ہو گئے آج کٹھے ہو کے کیوں بیٹھے ہو قالو جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا صحابہ کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسی اللہ دی حمد بیان کرنے ہیں پہ اللہ سے شکر ادا کرنے ہیں پہ انہیں سانو ہدایت عطا فرمائی توانو مبعوث توانو عطا کیتا بس اسی اس واسطے بیٹھے ہیں اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں پہ آپ جیسا رسول عظیم رسول امام الانبیاء سانو ملے ہیں ایسے واسطے سی بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اس واسطے سارے کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں ایک گل کی کرنی ایک ہی ہے حضور دے میلاد دا ذکر حضور دی آمد دا ذکر کہ ساڈے کول آئے ہیں اللہ دا احسان ہے ساڈے کول آئے ہیں اللہ دا احسان ہے اس احسان دے خاطر بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا قسم چکو اس واسطے بیٹھے ہو توجہ کرنا اللہ دی قسم اس واسطے بیٹھے ہو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دی قسم میں اسی اس سے واسطے بیٹھے قسم اٹھائی گئی حضور دیا شانہ بیان کرنے واسطے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ دی قسم ہے اسی ایسے واسطے بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا اچھا فرمایا صحابہ میں اس واسطے قسم نہیں لئی تواڈے کولوں کہ تواڈے تے کوئی شک ہے کہ تسی جھوٹ بول دے ہو نہیں حضور نے فرمایا میرے کول جبریل آئے سن جبریل آ کے کہہ رہے سن اے جڑے باہر صحابہ بیٹھے ہیں تواڈے غلام انہاں تے جناب رب فرشتہ جو سائے فرما دے جڑے حضور دے ذکر دیاں محفل
جا کے بہ جان تے فرشتیاں چ رب فخر کرتا ہے، فرشتیاں چ رب فخر کرتا ہے۔ اے حضرات محترم، محفل میلاد حضور دے ہر سوموار والے دن، ہر پیر والے دن محفل میلاد سجا لیندے سبحان اللہ۔ آج خوشی چ کے میں آیا حضرات محترم، تسی جی نعتاں پڑھتے رہندے ہو، اے شرک کر دیندے ہو، بدعت کر دیندے ہو، نعتاں پڑھتے ہو، معاذ اللہ۔ حضرات محترم، میں محفل نعت حضور نے خود سجایا، مسجد نبوی صحابہ بیٹھے ہیں اینٹی سامنے، حضور نے فرمایا حسان بن ثابت آ جا میری نعت سنا، حسان بن ثابت آ میری نعت سنا۔ حسان بن ثابت سامنے کھڑے ہو کے نعت سنان لگے، نعت پڑھنے لگے۔ حضور نے فرمایا رک جا، حضور غلطی ہو گئی ہے کہ کوئی غلطی ہوئی؟ حضور نے فرمایا حسان بن ثابت منبر سجایا ہے، منبر لگایا بلال نے، منبر پہ کھڑا ہو کے میری نعت سنا، منبر پہ کھڑا ہو کے میری نعت سنا۔ حسان بن ثابت منبر پہ کھڑے ہو گئے، واہ حسن من کلام ترکت عینی واجمل من کلام تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت فرمائے سونیا اللہ نے توانو تواڈی مرضی نال بنایا ہے، ہاں اللہ نے توانو تواڈی مرضی نال بنایا ہے۔ گویا کہ شاعر کے اندر رب آکھے سونے محبوبہ دس کے ہو جیا تینو بناواں میں، سارے نبی بنائے میں نال مرضی، پر کچھ کچھ تینو سجاونا ہے۔ محبوبہ کہیا مینوں ایہو جیا بنا مولا، کدی میں بولا کدی تم بولے، جدوں میں بولا اور تو بولے، جو میں بولا اور تو بولے، ساڈے بولن دی کو زبان ہو۔ تحقیق نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، اور نور کی آمد۔ حضرات محترم، ایک چھوٹی سی آیت، وقت چونکہ 2 منٹ باقی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سارے آمدی ہوئے گی، سورۃ الضحیٰ دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمت کا خوب چرچا کرو، نعمت کا کرو، اپنے اپنے ایمان دسو سب تو بڑی نعمت کون ہے؟ حضور دی ذات، پھر چرچا کرنا چاہیے۔